آپ کے اپنے ہی جب آپ کو غلط سمجھیں اور آپ پر بھروسہ نہ کریں، آپ کے ہر ایک کام میں خامیاں نکالیں تو پریشان مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ صحیح ہو تو صبر رکھو، وہی لوگ ایک دن آپ کی سوچ پر بہت شرمندہ ہوں گے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ گناہ ماں سے بدسلوکی ہے۔ بہت زیادہ علم ہونا اچھی بات ہے، پر تھوڑا سا عمل آپ کو بہت اچھا انسان بنا سکتی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن ہم محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت تو سمجھتا ہے کہ خدا بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت تو سمجھتا ہے کہ خدا بہت دور ہے۔ بچوں پہ پیار آنا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، حالات روزہ میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی نہیں پیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آ جاتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ اگر اللہ ہماری مدد کرنا چاہے تو مکڑی کا جالا بھی ہماری حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نماز عشق بن جاتی ہے جب اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اے دیکھنے والوں، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کہ کیا پتہ کہ یہ اذان تم آخری بار سن رہے ہو، کیا پتہ تمہارا رب تمہیں آخری بار پکار رہا ہے۔ غصے میں کبھی کسی کو برا نہ بولو، کیونکہ غصہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بری بات کسی کے دل پر ہمیشہ کے لیے گہری نشان چھوڑ جائیں گی۔ اس لیے اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو۔ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ حلال رزق نہ ملنے کی وجہ سے حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کا ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کسی کی خاموشی کو تکبر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ خود اپنی ذات اور حالات سے جنگ کرنے میں مصروف ہو۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ لوگوں، پریشان تو تم ایسے ہوتے ہو جیسے اپنے مسئلوں کا حل تم خود ہی نکال لو گے، اگلی سانس بھی نہیں لے سکتے تم اللہ کی مرضی کے بغیر۔ کوئی بھی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لو کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر تم سے زیادہ روئے گا۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ خواہش کیسی؟ انسان نے کہا میں پاک ہوتا گناہ سے، فرشتے نے کہا میں ہوتا امت مصطفیٰ سے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب بہت خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیجتا ہے، اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی سے نوازتا ہے۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ اگلا انسان اپنی تکلیف کا اظہار رو کر کرے۔ اگر اس انسان نے رب پہ چھوڑ دیا نا تو وہ رب ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، کیونکہ وہ ذات انصاف کرنے والی ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جوانی میں بچپن کی خواہش اور بچپن میں جوانی کی خواہش، انسان کو کیا چاہیے اسے خود نہیں پتہ۔ جوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے، ہمیں پتہ نہ تھا کہ خدا کو منانے کی عمر ہی تو جوانی تھی۔ جوانی میں رب کے سامنے رونے والے بڑھاپے میں دنیا کے سامنے رونے سے بچ جاتا ہے۔ تہلکا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں محبت جب خدا سے ہوتی ہے جوانی میں۔ میری نرمی کو میری کمزوری نہ سمجھو، سر جھکا کے چلتا ہوں تو صرف اللہ کے خوف سے۔
اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلوائے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ صبر بس اللہ دیکھ رہا ہے، میری دعا بھی اس کے حوالے، میرا نصیب بھی اس کے حوالے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ دنیا کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہو، کیا کبھی اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ کر لو اللہ کو راضی، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں مت کہنا حساب بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب اپنے لیے دعا کیا کرو تو دوسروں کو بھی یاد کیا کرو، کیا پتہ اس کے نصیب کی خوشی تمہارے دعا کے انتظار میں ہو۔ کچھ تو بات ہے اسلام میں، ورنہ 16 گھنٹے پیاسا رہنے والا ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ صبر اور شکر ایسی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔